الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاۃ والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلى آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے، تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے، ذکر جب چھڑتا ہے تیرے جلووں کا قیامت کی بات ہوتی ہے۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کائنات کے نام، وہ جو خالق السماوات والارض ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، دلوں پر حکومت بھی اسی رب العالمین کی ذات کی ہے، آنکھ پر حکومت بھی اسی رب العالمین کی ذات پر ہے۔ چشمے پر بندہ چلا جائے اور جانے کے بعد پانی کو دیکھ لے، اگر پانی میں اپنا چہرہ نظر آ جائے تو بندہ چشمے سے پوچھتا ہے تو تو آئینہ نہیں ہے، تیرا اندر ایسا کیا کمال ہے کہ تو چہرہ دکھانے لگ گیا ہے؟ تو چشمہ بول کے کہتا ہے میں جب صاف ہو جاؤں خود بھی صاف ہوتا ہوں، جو دیکھتا ہے اس کو بھی صاف نظر آتا ہوں۔ عزیز من، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی رب کے فضلوں میں سے ایک فضل ہے۔ یعنی میرے استاد فرماتے ہیں صرف یہ نہ سوچیں کہ یہ صفائی صرف نصف ہی ایمان ہے، بلکہ آدھا نصف بھی اسی صفائی میں رکھ دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم تن کو صاف کر لو، ایک یہ کہ تم من کو صاف کر لو۔ جب من کی جاگیر کو صاف کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاؤ گے، چلتے چلتے جاؤ گے، جس بستی میں جاؤ گے لوگ پوچھیں گے کیا نام ہے تو تم اپنا نام بتاؤ گے، تو لوگ پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو تو تم اپنی جگہ بتاؤ گے۔ ارے کامیاب وہ ہے جس بستی میں جائے لوگ نہ نام پوچھیں نہ کام پوچھیں، اور لوگ یہ نہ پوچھیں کس نسل سے ہو، لوگ کہیں ایسا لگتا ہے خدا کا بندہ آج ہماری بستی میں آیا نظر آتا ہے۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بیٹھنا اپنا مسلک و مشرب بنایا۔ یاد رکھیں ہر کسی کے قسمت میں غلاب ایک نمبر نہیں ہوتا۔ میں مدینہ شریف عمرے پر گیا تو عید کے دن وہاں تحفہ دینے کے لیے باہر لوگ گھومنے لگ گئے، اپنے آنگن میں غلاب چھپائے ہوئے، کوئی 5 ریال کا دے رہا ہے، کوئی 10 ریال کا دے رہا ہے۔ ایک میرے ساتھ بھی ایک دیوانہ گیا تھا، اس نے میرے لیے بھی ایک غلاب لے کے آیا، تو میں نے کہا یہاں غلابوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں شب اسرا کا دولہا موجود ہے۔ وہ مدینے میں رہ کے غلاب کی کوئی قیمت نہیں، جناب گلستان میں رہ کے چنبیلی کی کوئی قیمت نہیں۔ جس دل میں محمد سما جائے اس دل میں کسی اور کی کوئی۔ یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ ہو کی معرفتیں، یہ دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہیں، یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عزیز من، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، میرا سونا رب کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب علماء اس پر بحث کرتے ہیں، نہ یہ حال کا صیغہ ہے نہ یہ استقبال کا صیغہ ہے،
نہ یہ ماضی کا سیگا ہے۔ جناب تمہیں جب رحمت مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، رب نے مقید نہیں کر دیا، یہ تیرا ذوق ہے، تو اس کو کب پکارتا ہے؟ اب جب پکارتا چلا جائے گا۔ مدینہ عاشق کے لیے دور نہیں ہوتا، آنکھ بعد میں بند کرتا ہے، مدینے والا دیدار پہلے عطا کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا عاشقو مصطفیٰ، اب سخی کی اور بڑے آدمی کی عادت ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے ایک بہت بڑے چودھری تھے، تو وہ جب تھانے دار کو ملنے کے لیے جاتے تھے یا کسی بڑے افسر کو ملنے کے لیے جاتے تھے، تو جناب دروازہ ہاتھ سے نہیں کھولتے تھے، ٹھوکر لگایا کرتے تھے دروازے کو تاکہ دروازہ کھل جائے۔ کوئی ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ بدتمیزی کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو۔ ساروں کو پتا تھا تھانے والے میں جو روٹی کھاتے ہیں اسی شخص کے ڈیرے میں آتے ہیں، یہ روٹی بولتی ہے۔ آؤ مدینے کی سرزمین پہ چلیں، ہم شاہوں کو کیا سمجھتے ہیں، ہم بادشاہوں کو کیا سمجھتے ہیں۔ جب سے محمد کی غلامی کر لی، نہ دولت والا عزت والا لگتا ہے، نہ شانوں والا عزت والا لگتا ہے، ہمیں تو وہ گدڑی والا اچھا لگتا ہے جس کے پھٹے لباس میں بھی محمد کی خوشبو آتی ہے۔ عاشقو مصطفیٰ کریم، جب بہت ساری متواتر حدیثیں ہیں اور بہت ساری روایات ہیں اس معاملے میں، کچھ جب سرکار سفر فرمایا کرتے تھے نا، تو کئیوں کی جب سواریاں کمزور ہوا کرتی تھیں، زیادہ تیز نہیں چلنا جانتی تھی، تو وہ سرکار سے جا کے عرض کرتے تھے، سونیا نگاہ کرنا، کرم کرنا، مہربانیاں کرنا، عطائیں تیرے گھر کی خیرات کھاتی ہیں، نگاہیں تیرے در سے چلی ہیں، وفائیں تیرے در کا لنگر کھا کھا کے بڑی ہوئی ہیں، وہ غیرتیں تیرے دسترخوان پر پلتی ہیں، کردار تیرے در کی فقیری کرتے نظر آتے ہیں۔ علم تیرے در پر یوں ہاتھ باندھے نظر آتا ہے، عقل تیرے در پر چکر لگاتا نظر آتا ہے، حکمت تیرے سامنے کنویں میں گرتی نظر آتی ہے، عقل و خرد اور رستے ہیں، عشق اور آپ کا نام ہے۔ سونیا سائل آ گیا ہے، نگاہ فرمانا، میری سواری چلتی نہیں۔ تو مصطفیٰ کریم کی عادت مبارک تھی، جب پاس آتے تھے یوں ٹھوکر لگایا کرتے تھے، جب ٹھوکر لگاتے تھے تو سواری چلنے لگ جاتی تھی۔ اور یاد رکھو عاشقو، سنو، جس کو مصطفیٰ ٹھوکر لگا دے اس نے کبھی آہستہ چلنا نہیں سیکھا، جس کے دل میں مصطفیٰ آ جائے اس کے انداز کا عالم کیا ہوگا۔ یہ انداز، عاشق کہتا کہ یہ انداز ہمارے نہیں ہونے تھے، اگر جولی میں ٹکڑے یا رسول اللہ آپ کے نہیں ہونے تھے۔ عاشقو اب ہر زندگو کا یہ دل کرتا ہے کہ دل نشی اس کی عادت بنے، ہر آنکھ کا یہ دل کرتا ہے کہ محبوب اس کے جلوہ گاہ بنے، ہر زلف کا یہ دل کرتا ہے کہ کسی کا دل پھنسا لوں اس میں۔ جناب ہر دل کا دل کرتا ہے کہ میں دھڑکتا دھڑکتا اپنی دھڑکن کا احساس اس ذات کو کرواؤں۔ جناب من ہر قدم کا دل کرتا ہے کہ میں چلنا جانتا ہوں، چلاتے کیوں نہیں ہو۔ ہر ہاتھ کا دل کرتا ہے میں ہلنا جانتا ہوں، ہلاتے کیوں نہیں ہو۔ ہر جسم کا دل کرتا ہے جناب کھڑے ہونا میری عادت ہے، مجھے کھڑا کیوں نہیں کرتے، ہر وقت بٹھائے کیوں رہتے ہو۔ لیکن جن کے دلوں نے یار کی مستیاں سیکھ لی ہوں، وہ نہ اٹھنے کا کہتے ہیں، وہ نہ بیٹھنے کا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس یار آنگن میں آ جائے، بہاریں بھی مسکراتی رہیں، دیدار بھی مہکتا رہے۔ اب جانوروں کو بھی شوق ہوتا ہے، گھوڑے کی عادت ہوتی ہے جس کے ساتھ رہے دل جوڑ لیا کرتا ہے۔ جب وہ میں نے جب پچھلے دن میرے دادا یہ حضور گھوڑیاں رکھتے ہوتے تھے، گھوڑے کی ایک نشانی یہ ہے کہ آل رسول کا وفادار ہوتا ہے۔ میں جب پسند کیا، مجھے جب کسی نے تحفے میں دیا تو میں نے اسے دیا، تو میں سفر میں رہتا ہوں، یار کی غلامی میں زندگی گزارنا میرا مشرب و مسلک ہے۔ تو میں بڑے عرصے بعد گھر گیا تو میں نے آواز دی تو میری آواز پر رک گیا، تو جو گھوڑا سدانے والا تھا میں نے اس سے پوچھا
یہ کیا معاملہ ہے، میری آواز پہ کیوں رک گیا؟ کہا اس نے آپ کو ایک دفعہ دیکھا، اپنے دل میں بسا کے کہا اب اس کے بعد کوئی اور میرا مالک نہیں، اب میرا کھانا پلانا جب اس کے گھر میں ہے تو اس کی غلامی کر لوں گا یا اس کی باتیں سن لوں گا۔ ہر کسی کی باتیں سننے کی ضرورت مجھے نہیں پڑے گی۔ جانور یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک کون ہے، جانور یہ سمجھتا ہے میرا آقا کون ہے۔ اب اونٹنی کا دل کیا کہ سرکار کی عادت ہے کہ ٹھوکر لگا کے نسبت بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب جناب اونٹنیوں کو سارے دیکھتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے یہ وہ اونٹنی ہے جس کو سرکار نے ٹھوکر لگائی۔ اب سوچے تو صحیح، اس اونٹنی کو بندہ لے کے جناب بازار میں آ جائے، آپ کی 37 کی اس زمین میں آ جائے اور کہ یہ وہ اونٹنی ہے جس کو سرکار نے ٹھوکر لگائی، دنیا کے سارے میں فضل شادہ ملانا، میرے لیے محبوب کی باتیں ہی کافی ہیں۔ آپ میری باتیں سنتے رہیں، میں آپ سے دل کی باتیں کرتا رہوں۔ کوئی بندہ آپ لنگر کے لیے نہ اٹھے، کیونکہ ہمارے گھر میں زہرا کی چکی چلتی ہے، نہ کبھی بھوکے خود سوئے ہیں نہ کسی کو سونے دیا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس بستی میں کوئی ایسا اونٹ آ جائے جس کو مصطفیٰ کی ٹھوکر کی نسبت ہو تو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہر نسل والا اونٹ بھی سامنے لا کے کھڑا کر دو، عاشق کہتا ہے اس کی قیمت نہیں ہے، ہمارے سامنے تو قیمت اس کی ہے۔ جدھر جتھے مایا پاپ رکھدا اوتے اگدا سرو نہ بوٹا، ارے قیمتی ہونے کی نشانی جیب کا مال نہیں، قیمتی ہونے کی نشانی دل میں محبوب کی عشق ہونا ہے۔ زندہ باد وہی ہے جس کو محبوب کا عشق مل گیا۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب اونٹنی کا بھی دل کیا، اور یار ساروں کا دل کرتا ہے محبوب کی چوکھٹ پر جانے کا، ساروں نے اپنے محبوب بنائے ہوئے ہیں، ادھر کوئی بھی ایسا بیٹھا نہیں جو کہ میں آجی ہوں، میں نے زندگی میں عشق کبھی نہیں کیا۔ اور چاہے دو ٹانگوں والے سے عشق کرو، چاہے اس رب سے عشق کرو، جب عشق آنگن میں آ جائے پھر بندہ ہلکا ہلکا مسکراتا بھی رہتا ہے، ہلکا ہلکا روتا بھی رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہو دیوانے ہو، کاجی دیوانہ ہوں۔ ایک پاگل کے سامنے کوئی بندہ ایک کام کر رہا تھا تو اس نے کہا ایسے نہیں کرو ایسے کرو، تو اس نے کہا روایت اس نے دیکھا لکھا کہ یہ پاگل خانہ ہے، اس نے جب ویسے ہی کیا تو اس کا کام بند سور گیا، تو اس نے دیکھا کہ ادھر تو پاگل خانہ لکھا ہوا ہے، یہ پاگل اس سے کہتا ہے تو پاگل ہے، تو کیسے کسی کو مشورہ دے سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں پاگل ضرور ہوں بیوقوف نہیں ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، اپنی سواری مبارک پر تو وہاں سامنے جھلمٹ لگا ہوا ہے۔ سرکار نے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی ایک دیوانہ مستیاں کر رہا ہے، ہم اس کی دیوانگی دیکھ رہے ہیں۔ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں بولوں تو میری نہیں سنو گے؟ اب پھر نشیدی کا عالم یہ تھا، لوگوں نے کہا دیوانے تو روز ملتے ہیں، محمد جیسا کبھی کبھی ملتا ہے۔ اب سارے قدموں میں آ کے گر گئے، سونے لب کھولنا، لفظ تولنا، گفتگو فرمانا، تیری انہوں نے تو گفتگو کرنی ہے زبان سے، تیری گفتگو میں رب بولے گا۔ مصطفیٰ کریم نے کہا یہ عادات بیمار ہونے کی ہے، ایسی حرکات کرنا بیمار ہوتا ہے، یہ بیماری ہے، دیوانہ پن نہیں ہے۔ تو سرکار سے پوچھا دیوانہ پن کیا ہے؟ کہا جی دیوانہ پن یہ ہے کہ تم اپنے یار کے عشق میں اس طرح مست ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دنیا کی طرف بلائیں، تم کو مجھے دنیا میں مزہ نہیں آتا، مجھے یار کے عشق میں مزہ آتا۔ عشق کو اب اس اونٹنی کا بھی دل کر گیا کہ میں یار کو منا لوں، سجن کو اپنے قریب لے آؤں۔ تو جب وہ بیٹھ گئی تو مصطفیٰ کریم کے پاس غلام پھر حاضر ہوا، سونے آپ میری ناکہ نہیں اٹھ رہی، میری اونٹنی نہیں اٹھ رہی، بڑی ضد کر رہی ہے۔ جب سرکار قریب آئے نا
تو اونٹنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب سرکار کو سمجھ آ گیا یہ مستیاں نہیں کر رہی، یہ دیدار کی بھوکی تھی. میں ہمیشہ کہتا ہوں سخی وہ ہوتا ہے جو سائل سے رد و قاد نہیں کرتا. محمد تو سخیوں کا سخی، بادشاہوں کا بادشاہ، آقاؤں کا آقا. دل کے راز کو محمد کہتے ہیں، آنکھ کے گلاب کو محمد کہتے ہیں، عشق کے عروج کو محمد کہتے ہیں، دل کے سرور کو محمد کہتے ہیں. اور تمام آئینے جب شکلیں دکھانا بند ہو جائیں تو پھر اس آئینے کو دیکھو، اس آئینے کی تصویر کو محمد کہتے ہیں. جب مصطفیٰ کریم آئے نا تو اس کا ہجر دیکھ کے مصطفیٰ کریم مسکرا اٹھے. جب مصطفیٰ کریم مسکرائے سمجھ آگے. سرکار نے فرمایا کہ مجھے ایک گھونٹ پانی دے دے. جب سرکار کو ایک گھونٹ پانی دیا گیا تو مصطفیٰ کریم نے نا یہ گھونٹ پانی پیا نا بلکہ کلی کر کے اسی برتن میں واپس رکھ دیا. جب واپس رکھا تو مصطفیٰ کریم نے ایک گھونٹ اونٹنی کے منہ میں ڈالا، جب باقی سارا اونٹنی کے اوپر چھڑکا دیا. اب اونٹنی اٹھ گئی. لوگوں نے پوچھا سرکار کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ وصل چاہتی تھی، میں نے وصل کے ساتھ قرب عطا کر دیا. لوگوں نے کہا اب یہ اونٹنی آہستہ نہیں چلتی. جس کو محمد کے منہ کی نسبت مل جائے وہ بولنے بھی لگ جاتی ہے، پھر وہ آہستہ نہیں رہتی. جناب میں لوگ کہتے ہیں ساری زندگی اس اونٹنی کے پاس سے بدبو نہیں آئی. لوگ قریب سے گزرتے تھے تو کہتے تھے ادھر شاید وہ اونٹنی ہے جس نے مصطفیٰ کے لبوں کا وہ پانی پیا جو قیامت کا کوئی حاصل نہیں کر سکتا. عزیز من ایک اور بات اسی طرز کی، مصطفیٰ کریم حضرت جابر کے گھر گئے تو حضرت جابر کے گھر جا کے سرکار مسکرائے. تو مسکرانے کے بعد سرکار نے اپنا لواب اس کنویں میں پھینک دیا. ایک یہ لواب ہو گیا. ایک لواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے پاس سے گزر رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا تو سرکار نے پانی نہیں پیا، وہاں بھی کلی فرمائی اور کلی کا جو بقیہ ماندہ پانی تھا وہ اس کنویں میں پھینک دیا. ایک اور کنواں جس کو بیل روایہ بھی کہا جاتا ہے، جب آپ زیارات کے لیے نکلیں تو ادھر بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب دہن پھینکا تو یہ پانی کھارا میٹھا ہو گیا. اب میں عاجز مسکین حکیم نے تینوں کنووں کا پانی پیا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سرکار کے لعاب مبارک کی 4 بڑی خصوصیات ہیں. ایک خود خوشبودار ہے، جس کو ملتا ہے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے. ایک خود شفاف ہے، جس کو ملتا ہے اس کو بھی شفائیں عطا کر دیتا ہے. ایک خود لذیذ ہے، جس کا مقدر ہوتا ہے رب لطف و عنایت اس پر عقید کر دیتا ہے. چوتھا یہ کہ سرکار کے لواب کا کمال یہ ہے کہ جس کی کوئی مرض ٹھیک نہ ہو رہی ہو، سرکار کا لواب اس کو مل جائے، رب اس کو شفا بھی عطا کر دیتا ہے، خوشبو بھی عطا کر دیتا ہے. اب عزیز میں نے تینوں ان بیرات کا پانی پینے کی سعادت حاصل کی. جب میں نے ایک بیر پیا تو اس کا ذائقہ اور تھا، دوسرے سے پانی پیا تو اس کا ذائقہ اور تھا، تیسرے سے پیا تو اس کا ذائقہ اور خوشبو اور تھی. اب میں نے خود سے سوال کرنے بیٹھ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ جی کوئی فہم کھولے نا، دل کی طرف توجہ کرے نا، میں جو سائل آپ کے در پر آ گیا ہوں، نگاہ فرمائے نا، کرم نوازیاں فرمائے نا. لواب بھی آپ کا وہ پانی کے اندر ہی پھینکا ہے، لیکن سارے پانیوں کی تاثیر جدا ہے. کا سخی کی عادت ہوتی ہے، جس کو جو ضرورت ہو اس کو وہ عطا کرتا ہے. جی جس میں کلی فرمائی، لوگ کہتے تھے اس میں سے بدبو آتی ہے، مصطفیٰ نے کلی کی. لوگ کنویں کے پاس سے گزر کے کہتے تھے مشکبر کستوری نے ابھی مہکنا سیکھا ہی نہیں ہے، جو مہک مصطفیٰ کے صدقے اس کنویں سے آتی ہے. اس کو دوسرے کنویں پر گئے
تو وہاں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا پانی کھارا تھا، تو مصطفیٰ کریم جوش میں آئے، رب کی رحمت کے جوش میں اس میں لباب پھینکا، اب لوگ کہتے ہیں وہ کھارا میٹھا نہ ہوا، اب میٹھا ہو گیا۔ جناب ہمارا تیسرے اس میٹھے اور اس میٹھے میں کیا فرق ہے؟ ایک سرکار نے بدر جاتے وقت عطا کیا، ایک سرکار نے مدینے میں رہ کے فرمایا۔ اب سفر کی عادت ہوتی ہے عاشقوں، سفر کی عادت ہوتی ہے، سفر میں میٹھا پانی تلخی کرتا ہے، آپ سب لوگ سمجھتے ہیں، سفر میں میٹھا پانی تلخی کرتا ہے، سفر میں لوگ میٹھے پانی سے ذرا پرہیز کرتے ہیں، گھر میں ہو تو میٹھا پانی پی لیا جاتا ہے تاکہ گرمی بھی دور ہو جائے اور مٹھاس لبوں کو عطا کر دے۔ مصطفیٰ کریم نے جو بدر جاتے وقت جس بیر میں لباب پھینکا وہ اتنا میٹھا نہیں تھا، مصطفیٰ نے کہا مسافر آئیں گے پانی پیئیں گے، یہ نہ ہو جو میرا غلام پانی پیئے اس میں تلخی ہو۔ اور حضرت جابر کے گھر والا یہ اتنا میٹھا ہوا، لوگ کہنے لگے پورے مدینے میں کسی کنویں کا پانی اتنا میٹھا نہیں جتنا جناب اس کنویں کا پانی ہے۔ سمجھ میں آئی، ہم تو ہم ہیں، پانی بھی مصطفیٰ کی منشا کے مطابق اگر بن جائے، مصطفیٰ کا لباب اتنا فیض والا ہے، جس نیت سے مصطفیٰ پھینکے اس نیت کا فضل لگا ملتا۔ عاشقو، اب ایک صحابی بھی آ گئے، اب انہوں نے سنا کہ مصطفیٰ کا لباب خوشبوئیں دینے والا ہے، تو مصطفیٰ کے قرب میں آ کے کہتے ہیں سونیا ساری بیماریاں تو تیرے در پر آ کے شفا پاتی ہیں، تیرے ہوتے میں کنگال، میں گندہ اگر گندہ ہی رہ جاؤں تو یاد رکھو چودھری کے ہمسائے اگر بھوکے مر جائیں تو اس کے چودھری ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، ڈاکٹر کے ہمسائے اگر بیماری بخار اور بیماری میں تپ رہے ہوں، جناب ہمسائے کا ڈاکٹر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے ہمسائے کے پاس ٹریکٹر ہے تو آپ بیلوں والا ہل جو رہے ہیں، تو آپ کے ہمسائے کے پاس اس ٹریکٹر کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں خانہ بغل میں ہو اور جام لینے کے لیے جناب آپ پرلی بستی تک سفر کریں تو آپ کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا۔ غالب جو ہے نا، وہ میں نوشی بڑا کرتا ہوتا تھا، تو وہ میرٹھ کے خطے میں گیا تو وہاں سے اس کو اس کی تنخواہ ملنی تھی، تو اس نے اس کی ساری بوتلیں خرید لی، تو واپس آیا تو بیوی کہتی ہے گھر میں پھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ساگر کی سارے بوتلوں میں خرید لایا۔ اس نے کہا میں اس رب کو مانتا ہوں، رزق کا وارث وہ ہے، مجھے اس نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے رزق کا وارث میں ہوں، مجھے پتا تھا اس نے ہمارے گھر کا چولہا جلا ہی دینا ہے، میں اپنے پینے کا تو انتظام کر لوں۔ عاشقو، لوگ کہتے ہیں کہ غالب تجھے ہم ولی سمجھتے، جو نہ یہ مسائل تصرف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے، جو نہ بادہ خار ہوتا وہ اور بادہ تھی، ہم تو کہتے ہیں ایسی اکھ چپیڑ دیا دی ہاں سانو لطف شراباں چ نہیں ملتے۔ اور ہم اس سراہی کا کیا کریں جو ساری کی ساری مستی سے بھری ہوئی ہے؟ ہم تو آنکھ سے مستی لینے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا سونیا تیرے در پر آ گیا ہوں، ساری شفائیں تیرے در کی خیرات لیتی ہیں، سونیا میں تیرے در پر آ گیا ہوں، نگاہ فرمانا۔ تو مصطفیٰ کریم نے کہا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا جی مجھے اس طرح بھی کچھ دانے ہیں، بدبو بھی آتی ہے اور زخم بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب مصطفیٰ کریم نے کپڑا ہٹوایا تو سخی نے یہ نہیں کہا یا اللہ مہربانی فرمانا کہ اس کو شفا عطا کر دے۔ مصطفیٰ کو پتا تھا جب شفا کی پوریاں ذات میں موجود ہیں تو اس سے مانگنی، جب جیب پیسوں کی بری ہو پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو در در سے جا کے مانگے بہت سلطان کہتے ہیں وہ بھکاری ہوتا ہے، جو ایک در پہ بیٹھ جائے لوگ اس کو فقیر کہا۔ اس نے کہا مصطفیٰ کریم نے یوں لباب لگانا شروع کر دیا تو وہ کسی نے پوچھا، شفا تو مل گئی، کسی نے پوچھا آ کے بیٹھے محفل میں، تو کسی نے پوچھا اے صحابی رسول کیا کمال ہے؟
کون سی خوشبو لگائی ہے، کون سا عطر لگایا ہے؟ تو عاشق کہتا ہے جب سے یار نے اپنا لباب لگایا ہے نہ عطر کی ضرورت پڑی ہے نہ خوشبوؤں کی ضرورت پڑی ہے، اور جن کا ماہی خود مہکتا غلام ہو اس کو عطر کی دکان میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میری گفتگو کا مزہ نہیں، مصطفیٰ کریم کے بارے میں حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم اپنے گھر سے باہر تشریف لے کے آئے تو اندھیرا تھا۔ بہت سارے محدثین و محققین کہتے ہیں ہم جب مصطفیٰ مسجد نبوی میں نہیں تھے ہوتے نا تو ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ ڈھولن ماہی کدھر ہے، سونا کدھر ہے، واللیل کی زلفوں والا کدھر ہے۔ ہم سونگنے لگ جاتے تھے، یوں سونگتے تھے تو جس طرف سے خوشبو زیادہ آتی تھی ہم اس طرف چل دیتے تھے۔ ہمیں پتا تھا جدھر مصطفیٰ جاتے ہیں ادھر سے بدبو کبھی آ نہیں سکتی، خوشبوئیں اس در کا مقدر ہو جاتی۔ مصطفیٰ کریم جب کسی پہاڑی پر تشریف لے کے جایا کرتے تھے تو پہاڑی جھومنے لگ جایا کرتی تھی، تو مصطفیٰ کریم اس کو خوش کرنے کے لیے ایڑی مارتے تھے تو وہ جھومنا بند کر دیتی تھی۔ بار بار سرکار صحابہ پوچھتے تھے یا سرکار آپ ان کو پتہ جو چل گیا ہے کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ مست ہوں، یہ جھومے، تو آپ ایڑی مار کے ان کو چپ کروا دیتے ہیں، ہمیں تو ایک بات سمجھ آ جائے تو ہم دوبارہ نہیں کرتے۔ ان جبلوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ محبوب کو پسند نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا یہ بات نہیں کہ مجھے ان کی مستی پسند نہیں آتی، ارے یہ اشتیاق کرتے ہیں کہ ماہی ہمیں ایڑی لگائے، میں سکی ہوں، میں ان کے اشتیاق کو، ان کی محبت سے دور کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم جب باہر نکلے نہ تو براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ سرکار کی عادت مبارک تھی، سرکار چہرے پر یوں ہاتھ رکھا، سرکار چہرے پر یوں ہاتھ رکھ کے محبت کا انداز زمانے کو بتاتے ہوتے تھے۔ اور سرکار کی عادت تھی، عاشقو ذرا سنیے گا، سرکار کی عادت تھی جس سے سلام لیتے تھے نا تب تک نظریں نہیں ہٹاتے تھے جب تک وہ نہ نظریں ہٹائے، تب تک اپنا دست شفقت واپس نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ نہ کھینچے۔ ادھر تو لوگوں کو سلام لے، کوئی مصطفیٰ سے مصروف بھی کوئی ہو سکتا ہے جس نے خلقت کو یار کا عشق بھی سکھانا ہے، اور ساری رات رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہہ کے اس رب کو بھی بنانا ہے۔ یاد رکھو کسی سائل کے سوال کا جواب تف کر کے نہ دو، محبت سے سلام لو، کیونکہ سلام لینا مصطفیٰ کی ادا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی ادا یہ ہے، مصطفیٰ تب تک کسی سے نگاہیں نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ نہیں پھیرتا تھا۔ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی، جو نگاہیں مصطفیٰ کی طرف کر لے مصطفیٰ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، تو نگاہیں کر کے تو دیکھ، آنکھ بعد میں بند کرے گا، وہ دیدار پہلے عطا کر دے گا۔ عاشقو براء ابن عازب کہتے ہیں کہ سرکار باہر نکلے تو سرکار کی عالم مبارک تھی، یوں سرکار ہاتھ پڑھتے، تو جب میری باری آئی نا تو سرکار نے یوں نہ کیا، مجھے پیار سے دونوں طرف سے ہاتھ رکھ دی۔ تو وہ کہتے ہیں جب سرکار نے یوں ہاتھ رکھا نا تو میری آنکھیں بند ہو گئی، میں مستی میں آ گیا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے ساری رات سرکار نے کسی عطر کی دکان میں اپنی عطر کی شیشیوں میں اپنا ہاتھ ڈبوئے رکھا ہے، مجھے اتنی مستی آئی۔ براء ابن عازب کہتے ہیں میں 3 دن تک جب کچھ سونگنے کے لیے، سانس لینے کے لیے کوئی کشٹ کرتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ سرکار کی خوشبوئیں ابھی بھی میرے جسم کو معطر کر رہی ہیں۔ یاد رکھیں جس کے جسم کا عالم یہ ہے اس کی روح کا عالم کیا ہوگا، جس کی روح اور جسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ام ہانی کے گھر سے اس ذات کے دیدار کے لیے نکلے تو انبیاء
اپنی اپنی جگہوں پہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر بھاگنے دوڑنے لگ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ نیچے ایک شخص اپنی قبر میں کھڑا ہو کے کیوں کر رہا ہے؟ تو کوئی پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ موسیٰ ہے جو مجھ پر نہیں میری سواری پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اب جب سرکار اپنے مسلک پر پہنچتے ہیں، یہاں سرکار نے نبیوں کی امامت کروانی ہے، وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ آگے موجود ہوتے ہیں۔ جہاں وہاں پہنچتے ہیں تو موسیٰ سے ملتے ہیں، کبھی یوسف سے ملتے ہیں، نبیوں سے ملتے ہیں۔ جب اوپر جاتے ہیں تو اوپر بھی کبھی موسیٰ ملتا ہے، کبھی یوسف و عیسیٰ ملتا ہے۔ تو پوچھنے کی بات یہ ہے یا رسول اللہ جی، یا اللہ جی، یہ سارے آپ کو ایک ہی جگہ کیوں نہیں مل رہی؟ تو میں آپ کو سادہ مثال عرض کرتا ہوں۔ پرسوں رات میں نے 55 میں گزاری، حبیب وہاں بھی موجود تھا۔ کل رات میں نے اس کے بیٹے کے گھر جنڈا والے میں گزاری، حبیب وہاں بھی موجود تھا۔ آج رات کو میں 37 میں آیا تو حبیب یہاں بھی موجود تھا۔ وہ عاشقوں کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ماہی کا دیدار کر لیا، عاشق تو کہتے ہیں بس میرا سانس جب تک ہے میں ماہی کو دیکھتا رہوں، ماہی مجھے دیکھتا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آنکھیں اور اس کا دیدار، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بندہ اور کندہ اور اس کے قدموں میں عاشقوں غوث پاک سرکار واز فرما رہے ہیں۔ تو واز کرتے کرتے سرکار رکے، جب رکے تو ایک شخص کے سامنے یوں ہاتھ باندھ دیا۔ اس شخص کا نام شیخ علی حیتی تھا، وہ بھی صاحب نظر بزرگ تھا۔ تو تھوڑی دیر گزری تو سرکار پھر واپس اپنے ممبر پر آ کے واز کرنے لگ گئے۔ تو جب واز کرنے لگ گئے تو ایک دلبر بولا سونیا کیا انداز ہے، خود ہی واز چھوڑا، خود ہی واز کرنے لگ گئے، یہ معاملہ کیا تھا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو کہ جس کے پاس کھڑا تھا۔ تو شیخ علی حیتی کہتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آنگن میں آئے ہوئے تھے، میرے دل میں سمائے ہوئے تھے۔ تو عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں شیخ علی حیتی سن لے، آنکھ بند کر کے ماہی کا دیدار کر رہا تھا، میں کھلے آنکھ سے مصطفیٰ کا استقبال کر رہا تھا۔ کہا میں جو آیا تھا تیرے سامنے نہیں جھکا تھا۔ جب مصطفیٰ نے مدینے سے چلنا شروع کیا میں نے بھی ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ شیخ علی حیتی سے حضرت عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ سونیا وہ کیوں نہیں بتاتا، وہ کیوں نہیں بتاتا کہ جو مصطفیٰ نے تمہیں کہا ہے؟ شیخ علی کہتے ہیں مصطفیٰ مجھے کہتے ہیں لالا و زر کی قیمت اپنی جگہ، غوث کی محفل میں بیٹھنا اپنا کمال ہے۔ یاد رکھو جو علی کا پتر ہو، حسن کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہو، مصطفیٰ کہتے ہیں اس کی محفل سے بڑھ کر لولو مرجان نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں جو محمد کی محفل میں آ جائیں دارین کی ساری عزتیں ایک طرف، محمد کی غلامی۔ عشق سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں سلطان العاشقین کہتا ہوں امیر خسرو کو۔ امیر خسرو دیوانہ یار تھے، تو امیر خسرو کو کسی نے تانا دیا کہ خسرو تو بڑی باتیں کرتا ہے یار کی، کہتا ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاغسنا گوئے باد ازی من دیگرم تو دیگری۔ عشق بڑا کرتا ہے، یہ بڑا کہتا ہے میں تو ہو جا، تو میں ہو جا، میرا تن تیرا تن ہو جائے، تیری جان میری جان ہو جائے۔ تاغسنا گوئے باد ازی من دیگرم تو دیگری۔ اور اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ باہو سلطان ہے یا فضل شاہ ہے، اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ فضل شاہ ہے یا بشارت سلطان ہے، وہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ بشارت ماہی ہے یا ناصر ماہی۔ تو محبوب عاشق روتا روتا خواجہ نظام الدین کے پاس پہنچ گیا تو عرض کی سونیا تیری کتڑی ہو کر لوگ مجھے باتیں کریں، تو سخیوں کا سخی ولیوں کا ولی محبوب الہی ہے تو،
اور تیرے نوکر کو کوئی بات کرے جناب یتیم کو، بندہ یتیم نہ ہو تو کوئی یتیمی کا تانا نہیں دیتا، بندہ اسیر نہ ہو تو کوئی اسیری کا تانا نہیں دیتا، بندہ غلیظ نہ ہو تو غلاظت کا تانا کوئی نہیں دیتا، بندہ عاشق نہ ہو تو عشق کا تانا کوئی نہیں دیتا۔ جناب من جب دل میں کچھ سما لیا ہو تو لوگوں کو تانا دینا آ جاتا ہے، تو جب تانا دیا تو اس نے کہا سونیا تیرے جو عشق فرید استاد تھیا والعقل علم برباد تھیا، جب عشق ویڑے میں آ جائے پھر نہ عقل کی ضرورت۔ میرے شاہ حضور فرماتے ہیں این بڑی قیمتی چیز ہے، عقل نہ ہو تو علم نہیں آتا، علم نہ ہو تو عمل نہیں آتا، اور عمل جب یہ تینوں آ جائیں تو بندہ اچھے منصب پر فائز ہو جاتا ہے، متقی و پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے شاہ جی حضور فرماتے ہیں جب عشق کی عین آ جائے نا، نہ عقل کو ہوش رہتی ہے کہ کدھر جانا ہے، نہ علم کو ہوش رہتا ہے کہ کدھر جانا ہے، نہ جناب عمل کو ہوش رہتا ہے کدھر جانا ہے۔ سارے عاشق کے سامنے رقص کر کے کہتے ہیں کہ یاد رکھو سارے جگ دی شاہی ایک پاسے میرا ڈھولٹ باندھو۔ تو جب تانا دیا تو محبوب بھی پھر محبوب الہی تھے، تو انہوں نے نگاہ کی تو کچہری رسول میں امیر خسرو پہنچ گیا، تو امیر خسرو جب پہنچا تو کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے، تو لوگوں نے کہا امیر خسرو یہاں آ کے تو ساروں کی تلاش مکمل ہو جاتی ہے، تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں قسم کا غلام ہوں، سر چکیاں جتیاں پہنیاں نے جت جاندے نے توڑ نوان والے عظمت بلیادی نہیں بولوں دی پیچھے قسم جے ہوڑ بچان والے۔ سائیں سر پر ہوں تو غلطی نہیں رہتی، نگاہ یار سے وہ بھی عشق بن جاتا ہے۔ اس نے کہا خسرو یہاں کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ یہاں تو ساری تلاش مکمل ہو گئی ہے۔ تو عاشق کہتا ہے کہ صلح اپنے قسم دے نال رکھی، صلح اپنے قسم دے نال رکھی، وہ کدی نہیں بخشی جاندیاں نے جڑیاں قسم دیاں نا فرمان ہون۔ یاد رکھیں جب اس سے کسی نے پوچھا خسرو کس کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جس نے یار تک پہنچایا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ عشق مل گیا تو قرب ملا، تو دائنی جانب محبوب الہی بیٹھے ہوئے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء، اور بائنی جانب میرے سر کا تاج محبوب حق حضور عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے محبوب سبحانی کو۔ تو اب خسرو قلم والا قلم دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، ادب والا ادب دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، یتیم کسی کے باپ کی شفقت کو دیکھ کے تڑپ جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ کا ہمسایہ غریب ہو نا تو اس کے بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو کوئی آسائش نہ دیا کرے اور اس کو سمجھایا کرے کہ جناب جب ان کے بچے آ جائیں نا تو چھپا لیا کریں تاکہ وہ گھر جا کے اپنے ماں باپ سے ضد نہ کریں، اور جب وہ ضد کریں تو باپ روئے نہ اس کا۔ یاد رکھیں مفلسی کا جو رونا ہوتا ہے اس رونے کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا، ماں باپ کی شفقت سے بڑھ کر کسی کی شفقت نہیں۔ جب اولاد کہتا ہے نا کہ بیٹا یہ لے، ماں بابا یہ لینا ہے، تو باپ کہتا ہے یہ خراب ہے یہ نہیں لینا، تو مہینے بعد جب لنگر جیب میں ہوتا ہے نا تو وہی چیز لے لیتا ہے، تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ تو خراب تھا، کہا جی اس دن خراب تھا آج ٹھیک ہو گیا۔ جیب میں مال ہو تو مال نہ ہو تو ٹھیک چیز بھی خراب ہو جاتی ہے، جیب میں مال ہو تو خراب چیز بھی ٹھیک ہو جایا کرتی ہے۔ یاد رکھیں ہم جیب کے پجاری نہیں ہیں، ہم دل کے ڈاکو ہیں۔ دل میں جناب یار ہو تو گندا گندا نہیں رہتا، دل میں یار ہو تو گندگیاں جسم میں نہیں رہتی، رب دل کے فضل سے جسم ہوتا ہے۔ اب جب قریب ہوا تو میں نے کہا کہ قلم والا قلم والے کو دیکھ کے پھڑک جاتا ہے، حسن والا حسن کو دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، یہ عادت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کو دیکھ کے تڑپتا ہے، کیونکہ میرا پیٹی پر آیا ہے جن کو بیویوں سے زیادہ محبت ہے وہ اپنے پیر بھائی سے مل کے بڑا خوش ہوتے ہیں، یا سجنا تو بھی میرا پیر بھائی ہے۔ جناب من اب جب یہ دیکھا تو پیچھے
شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھ کر یار کو بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جب یہ بات سنی نا تو میر خسرو بول اٹھے، آپ کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود کہ اندر نامکا خسرو محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم۔ خسرو کہتے ہیں اللہ تو جو اس خلقت کا بادشاہ تھا، امیر تھا، میر تھا، تو کیا ضرورت تھی کہ رات کرنے کی؟ رب خسرو خود ہی کہتا ہے رب نے رات اس لیے کی محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم، اندھیرا اس لیے کیا کہ جب محمد شمع بن کے آئے تو پوری محفل روشن ہو جائے۔ خسرو کے عشق کا عالم یہ تھا، آپ کہیں کہ ملا، میں آپ کو عشق سمجھا رہا ہوں۔ خسرو اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا کہ کچھ ہواؤں میں خوشبوئیں بڑی مزیدار آ رہی ہیں، کیوں نہ ہو دیکھو تو صحیح، ایسے لگ رہا ہے جیسے دلی والا سائیں آج میرے در پر آ رہا ہے۔ تو جب باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ ایک ملنگ کیا بغل میں کچھ موجود ہے، وہ کہتا ہے جب اس کے قریب گیا تو خوشبو گہری ہو گئی۔ تو خسرو اس سے ملا، مل کے کہتا ہے سجنا ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل بھر کے گھر سے ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے میں خواجہ نظام الدین کے پاس گیا تھا تو میں نے ان سے عرض کی سونا میری بچیوں کی شادی ہے، میری بچیوں کی شادی، کچھ عنایت فرمائیں، نگاہ بھی فرمائیں اور کچھ عنایت بھی فرمائیں کہ تاکہ میں اس مشکل وقت سے گزر جاؤں۔ تو سرکار نے اپنا پھٹا سے ایک کرتا اور ٹوٹی ہوئی ایک جوتی مجھے دے دی، میں نے بڑی بے دلی سے اپنی بغل سے لگائے ہوئے آ رہا ہوں۔ تو خسرو کہتا ہے سودا کرنا ہے، خسرو کہتا ہے سودا کرنا ہے۔ کہ خسرو نے یہ کہا تو انہوں نے کہا تجھے یہ قبول ہے، مجھے تو اس میں کچھ نہیں ملتا۔ خسرو کہتا ہے جدھر سجن کی یادیں ہوں تمہیں کیا، تو کی جانے بولیے مچے شانہ انار کلیدیاں، تمہیں کیا پتا گلقند کس کو کہتے ہیں؟ پھولوں کے گلستان میں کیے ہو تو تمہیں پتا چلے کہ پھولوں کی خوشبو کیا ہے۔ تو اس نے کہا خسرو کیا دے سکتا ہے؟ کہا وہ دیکھ میرے اونٹوں کی قطاریں ہیں، جتنے دل کرتا ہے وہ کھول لے۔ جب وہ اونٹ لے کے چلا گیا تو خسرو جب اپنے مرشد کو ملنے کے لیے گیا تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں خسرو بڑا سستا سودا کیا ہے۔ تو خسرو کہتا ہے سجنا جو تھا تیری راہ پہ قربان کر دیا۔ عشق بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے شاہی حضور کے ساتھ مکہ شریف کی سرزمین پر موجود تھا۔ کل پرسوں بھی یہ میں نے بات کہیں سنائی ہے۔ تو ہم ام ہانی کے گھر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو ترکی کا ایک درویش آیا تو اس نے اس کو سوننا شروع کر دیا۔ تو ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا تو شاہ جی نے کہا اس سے پوچھ تو صحیح ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہاں سے محبوب کو ملنے گیا تھا، عاشق معشوق کو ملنے گیا تھا، ساجد اس رب کو ملنے کے لیے گیا تھا، یہاں رحمت للعالمین رب العالمین کو ملنے گیا تھا۔ یہ ادھر احد کا بندہ احمد اس کو ملنے کو جا رہا تھا، ادھر حمد والے کا محمود اس کو ملنے کو جا رہا تھا، ادھر واللیل کی زلفوں والا اپنے اس قدوس کو ملنے کو جا رہا تھا۔ یاد رکھیں رب نے کہا میں رحمان ہوں اور دوست وہی ہوتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے وہ خریدے، جو اپنے دوست کے لیے وہ خریدے جو اپنے لیے خریدے۔ یعنی سمجھ میں آیا سجن اپنے لیے بھی وہی خریدتا ہے جو یار کے لیے خریدتا ہے۔ رب نے کہا میں رحمان ہوں، اے مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہے۔ رب نے کہا میں ستار ہوں، اے مصطفیٰ کالی کملی تیری کئیوں کے گناہوں کو چھپا دے گی۔ رب کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، مصطفیٰ کہتا ہے میں قاسم ہوں، رب عطا کرتا جائے گا میں دنیا میں بانٹتا جائے گا۔ مصطفیٰ قاسم ہیں جناب من۔ اب اس سے پوچھا کہ جناب یہ کیا کر رہا ہے؟
یوں کیا کر رہا ہے؟ یہ کوئی عشق کے طریقے تو نہیں ہے۔ تو آؤ در زہرا پر چلتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کریم نے اپنے نواسے کے سر پر ہاتھ پھیرا نا تو اپنے نواسے کی گردن کے بوسے لینے شروع کر دیے کہ یہاں امت مسلمہ ظلم کرے گی۔ تو مائی پاک زہرا کے پاس جب آئے نا تو مائی پاک زہرا نے ایسا کچھ نہ کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر یوں سونگنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کریم نے کہا فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہا آپ نے کہا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میں جنت کی خوشبو ان سے لے رہی ہوں۔ عاشقو، یہ سونگنا یوسف کے دور کی عادت ہے۔ جب یوسف ملا نہیں کرتا تھا نا تو زلیخا یہ نہیں، جب تک آنکھیں تھیں تو آنکھوں سے دیکھتی تھی کہ سجن کدھر گیا، جب آنکھیں زائل ہوگی تو کرتی تھی تو ادھر چل دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے زلیخا کدھر جا رہی ہے؟ زلیخا کہتی تھی چھوڑو اب یار کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، میں اب اپنے یوسف سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ یاد رکھو، اس سے پوچھا اے ترکی کے درویش کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا، ادھر سے سجن اپنے محبوب کو ملنے گیا تھا، میں اس عشق کی خوشبوئیں لے رہا ہوں۔ شاید جب مصطفیٰ گئے تھے اسی گھر سے گئے تھے، جب آئے تھے اسی گھر سے آئے تھے، اس طرف سے اس لیے خوشبو لے رہا ہوں کہ جاتے وقت کی بلائیں لے لوں، اس طرف سے اس لیے خوشبو لے رہا ہوں کہ آتے وقت کا فیض لے لوں۔ وہ یاد رکھو، عشق کی نماز اور ہے، عقل کی نماز اور ہے۔ بندہ وضو کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں پاک ہو جاتا ہوں، فقیر پہلے رزق پاک کرتا ہے پھر وضو کی طرف بڑھتا ہے۔ اپنے دل کو اس طرح کائن نہ بنا لو۔ ابو سلطان فرماتے ہیں کہ سرکار کی حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، عارف عارف کا آئینہ ہے، اور یہ عارفوں کا جو دل ہے یہ خدا کا آئینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کبھی اس دل میں اپنے یار کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ربا تو نے جو فرما دیا کہ میں نے اپنا مصطفیٰ تمہاری طرف رحمت بنا کے بھیجا، تو ربا آپ نے بھی دل کی کھڑکیاں کھول لی، اب فضل فرمانا۔ تو تو سچ بولتا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں بولتا۔ آج عاشق کھڑکیاں کھولے ہوئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو پھر رب کہتا ہے عاشقوں گھبراؤ نہ، سراجم منیرا، میں نے مصطفیٰ کو سراج منیر بنا کے تمہارے قلب میں تم دل کھولو تو صحیح، کر دے بوئے بند رکھو تے کتا بھی حفاظت واسطے کر نہیں آتا۔ جناب جب اس دل کو صاف کر کے کھول لو گے تو سوچو سے صحیح، یہ گندا اور ماہی کا آنگن، یہ کوڑا اور سجن کی آمد دارین۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا 35-36 چک میں کہ یہ بات ضرور کروں گا۔ رات وقت حافظ وقاص صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں ان سے یہ باتیں کرتا رہا تو مجھے لگا کہ شاید میں نے یہ بات کر دی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ نالین مصطفیٰ کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کی قیمت کیا ہے۔ اللہ کی قسم کائنات کی ساری منزلتیں ایک طرف، محمد کے قدموں کے ساتھ لگا ہوا ذرہ ایک طرف۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نانا جی حضور کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مدینہ شریف کے یہ جو جنت کا یہ جو ٹکڑا ہے کیا یہی صرف جنت ہے؟ تو عرض کیجیے کیا اور بھی جنت ہے؟ کہا جدھر جدھر ماہی پاگ لگاتا گیا رب اس کو جنت بناتا چلا گیا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد میں کبھی آپ جوتیاں پہن کے آئے ہیں؟ یہ ادب مصطفیٰ نے سکھایا ہے کہ مسجد جوتیاں پہننے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ خود کر کے نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے حجرے سے لے کے میرے منبر تک جتنی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو پوچھا سونیا یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا کیسے بنا؟ تو ان
ذروں نے کہا سنیو آؤ میں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یار کے قدموں کی نسبت مل جائے۔ کہا جی جب مصطفیٰ کریم فجر کی نماز کرنے کے لیے آتے تھے، اپنے نالین اتار کر مجھ پر اپنے قدم رکھتے تھے، ہولی ہولی قدم ٹکایا کر مازاد یا نینا والیا۔ یاد رکھے مصطفیٰ یوں خرامت۔ امام حسن المجتبیٰ فرماتے ہیں میرے نانا جان کا روب اتنا تھا جب آپ قدم اٹھاتے تھے نا۔ اب میں آج کل آپ لوگ یہ زیادہ سمجھیں گے کہ ٹک ٹاک کی دنیا بڑی مشہور ہے، زیادہ تر پہلے یہ اس لیے وائرل ہوئی کہ لوگ اس پر اپنے چلنے کا انداز ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا کرتے تھے کہ ہمارے چلنے کا انداز یہ ہے، یا اپنے سنگیوں کے ساتھ چلنے کا انداز بتاتے تھے کہ ہمارے سجن یہ ہیں۔ یعنی سمجھ میں آیا کہ چلنے کا انداز بڑا باروب ہوا کرتا ہے، جس کے چلنے کا انداز باروب ہو لوگ دور سے کہتے ہیں بڑی باروب شخصیت آ رہی ہے۔ امام حسن المجتبیٰ فرماتے ہیں جب میرا نانا جان میرا ڈھولن ماہی چل کے آتا تھا تو روب والے اپنے روب بھول کے مصطفیٰ کے نینوں کا دیدار کرتے نظر آتے تھے۔ اب میں آپ سے عاشق کہتا ہوں مصطفیٰ کریم روز نالین اتار کے اس زمین کے ذروں پر اپنا قدم ٹکایا کرتے تھے۔ روز منبر کی طرف جانا، منبر سے جناب من حجرے کی طرف آنا، کبھی سحر کو آ رہے ہیں تو کبھی فجر کو آ رہے ہیں، کبھی چاشت پڑھ رہے ہیں تو کبھی ظہر پڑھ رہے ہیں، کبھی عصر پڑھ رہے ہیں تو کبھی مغرب پڑھ رہے ہیں، کبھی عشاء پڑھ رہے ہیں، کبھی اپنے یارانے طریقت کو لیے اپنے در پر بیٹھے منہ کو لیے باتیں سنا رہے ہیں۔ تو میں نے ریاض الجنہ کے ذروں کو کہا کیا ایسی تم پر بات ہے کہ تم جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑے بنے ہوئے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ محبوب کے قدموں کی صورت ہے۔ ارے نالین کے ساتھ مٹی لگ جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کائنات کی مٹی ایک طرف، مصطفیٰ کے جسد کے ساتھ جو مٹی لگی ہے وہ عرش اولا سے افضل ہے۔ تو اس نے کہا یاد رکھو ہم جب مصطفیٰ آتے تھے تو ہم آرزو کرتے تھے سونیا آج بوسہ ہمیں عطا کرنا، آج بوسہ ہمیں عطا کرنا۔ تو یاد رکھیں ریاض الجنہ کا ذرہ ذرہ بول اٹھا کہ روز ماہی کے دم دم سے ماہی کے قدم چومنا جان جائے، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں رہتا، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل کو بھی ریاض الجنہ کر دے کہ مصطفیٰ آتے رہیں، مسکراتے رہیں اور اس آنگن میں بہاریں سدا قائم رہیں کہ محمد سے وفاتون تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کرم تیرے واخر دعوانا